بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى: من عمل عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے معزز موقر محتشم محترم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں معزز مشائخ کرام علماء اعظام حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. اصلاح معاشرہ اس عنوان سے آج کی اس محفل کا نام ہے. معاشرے کی اصلاح ہم سب کا یہ دینی مذہبی ملی اخلاقی فریضہ ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی اللہ تعالی نے نبی بھیجے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. اب لوگوں کے لیے یہی معمہ بن گیا کہ ہم ہی جیسا شخص کیوں کر نبی ہو سکتا ہے. انسان ہے، ہم جیسا شخص ہے، نبی نہیں ہو سکتا. جو اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا گیا، اس سے دور ہو گئے اور اس بحث میں پڑ گئے کہ انسان ہے، نبی نہیں. عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، انہی جیسے ایک مرد پہ ہم نے وحی کی. اسی بات کے تعجب سے باہر نہیں آ رہے کہ اس نے جو کہا ہے ہمیں ماننے کا حکم ہے. یہ اس وقت کے لوگ تھے، کہتے تھے کہ ہم جیسا ہے، انسان ہے، ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جس سے مجھ آپ کو واسطہ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے نبی ہے، افضل الانبیاء ہے، امام کائنات ہے، انسان کیسے ہو سکتا ہے. نبوت اور بشریت، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میں معاشرے کی اصلاح چاہتا ہوں، اس معاشرے میں اگر تو فرشتے بستے ہوتے تو میں پھر لنزلنا علیہم ملک الرسول، تو میں پھر کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا. میں نے تو کرنی ہے انسانوں کی اصلاح.
تو انسانوں کی درستی اور اصلاح کے لیے میں نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اپنا پیغامبر اور اپنا رسول بنایا، تاکہ کسی شخص کو بھوک لگے تو وہ چوری نہ کرے اور اسے معلوم ہو کہ جو پرسنالٹی میرے لیے نمونہ ہے اس کے گھر میں بھی کئی کئی ماں فاقہ کشی رہتی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل ہو کہ گھر کے اندر فاقہ ہو تو چوری نہ کی جائے تو تب بھی گزارا ہوتا ہے، موت نہیں آتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جان کا دشمن سامنے ہو تب بھی سچ بولا جاتا ہے۔ بیوپار کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اخلاقی اور ایمانی قدریں داؤ پہ لگا دی جاتی ہیں۔ ساری کائنات کی اصلاح کا تاج اللہ نے جناب محمد کے سر پہ سجایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صالح یصلح یصالح یصلح، اس کا مطلب ہوتا ہے زال عنہ الفساد، کسی چیز سے خرابی کو دور کر دینا، کسی چیز کو خرابی سے پاک کر دینا۔ اصابہ اصاب الرأی، کسی چیز کا درستی کو پا لینا، اپنی اصلیت کو پا لینا۔ اب عرب کا جو کلچر تھا اس کلچر کو ذرا دیکھیں کہ وہاں تجارتیں بھی چل رہی تھیں، معاشی استحکام بھی ان کو نظر آ رہا تھا، اور تمام تر وہ نظام اپنے ہاتھ سے بنا کے بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فساد اور خرابی دھار آئی تھی اس فساد اور خرابی کو ان سے دور کیا اور انہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کا سچا پکا حقیقی برگزیدہ بندہ بنایا۔ خرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا اور پروردگار بندگان کی غلامی میں دیا، اور دن رات محنت کی کائنات میں بسنے والے انسانوں سے خرابی دور ہو جائے، ان کی زبان پہ جھوٹ ہے تو دور ہو جائے، گالی ہے تو دور ہو جائے، فساد ہے تو دور ہو جائے، تخریب ہے تو دور ہو جائے، دل میں منافقت ہے تو دور ہو جائے، شفافیت آ جائے، آنکھ میں خیانت ہے تو آنکھ خیانت سے پاک ہو جائے، آنکھ کی اصلاح ہو جائے، کان اگر غلیظ اور مغلظات اور گانے وانے اور مغنیات کے سننے کا شیدائی اور شوقین ہے، اس کے کان کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہاتھ کو ظلم کی عادت پڑ گئی ہے، یہ بندہ اپنے ہاتھ کی اصلاح کر لے۔ اگر پاؤں سے چل کے کسی غلط طرق اور طریق اور کسی رستے کی طرف جاتا ہے، اپنے قدم کو کنٹرول کرے، اور دل اگر کسی باطل ارادے اور معشوق کے خیال میں تڑپتا اور بھلکتا ہے، اس دل کو، اس خیال کو سچا اور ستھرا مقدس نظریہ اور فکر دے دی جائے۔ ایک انسان کی کامل اصلاح کے لیے وہی پرسنالٹی چاہیے تھی جو انسان ہوتی اور انسانوں میں سے کامل اکمل ہوتی۔ وہ کامل اکمل پرسنالٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کائنات میں ظہور پذیر ہوئی اور ان کی بعثت ہوئی اور ان کے سر پہ ختم المرسلین کا تاج سجایا گیا، تو اس شخصیت اور اس پرسنالٹی نے جب لوگوں کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جسے کائنات بلال کے نام سے جانتی تھی، اگرچہ وہ غلام تھا لیکن اس کی اصلاح ہو چکی تھی، تو ایسے شخص اور ایسی پرسنالٹی کو وقت کا امیر المومنین عمر فاروق، جسے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑتا تھا اور جس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ لو کان بعد نبی فکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پہ رکھا جاتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر بھی اس شخص کو یا سیدی کہہ کے سلام کرتا تھا، چونکہ اس شخص کی اصلاح ہو چکی تھی۔ ہر چیز کی اصلاح ضروری ہے۔ آج معاشرے میں کوئی ایک خرابی ہے، زبان کی خرابی پہ بات کی جائے، آنکھ کی خرابی پہ بات کی جائے، دل کی خرابی پہ بات کی جائے، کان کی خرابی پہ بات کی جائے، ہاتھ کی خرابی پہ بات کی جائے، دل کے باطل ارادوں کی خرابی پہ بات کی جائے، ہر شخص کے اندر تخریب دھرائی ہے، اور جو لوگ قال اللہ قال رسول اللہ کا علم لے کر کے اٹھے تھے، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو خال خال کوئی اللہ والے نظر آتے ہیں، ورنہ وہی اقبال کی بات ہے کہ ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگین بیانی کی، نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ خوانی کی۔ جگہ جگہ تو اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کتنی کرنی؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اس ساری طاقت اور قوت کو تم نے صرف کرنا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ منہج نبوی ہے۔
ہم نے جو 3-3 4-4 سال لگا کے لوگوں کی رفع الیدین ٹھیک کرائی ہے نا، وہ صرف نماز کی ایک چیز کی اصلاح ہوئی ہے اور ہم سمجھتے بندہ التیس ہو گیا ہے۔ ہم نے جو سینے پہ ہاتھ بندھوائے ہیں یہ جو دین کی 70 شاخیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا دین کی 70 شاخیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 70 سے بھی زائد شاخیں ہیں، 60 بضع کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور بضع 3 سے 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ ہے عبادت۔ حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، نفل عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے، رکوع پڑھنا عبادت ہے، رکوع پڑھنا عبادت ہے، صفحہ پڑھنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، اذان دینا عبادت ہے، تکبیر کہنا عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ ابھی جو 69 باقی ہیں ان کی طرف توجہ کس نے کرنی ہے کہ وہاں کتنی خرابیاں آ گئی۔ نماز کی کسی ایک چیز کی ہم اصلاح کر دیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پانی پینے کا طریقہ بتلایا، کہا یہ جو جس طریقے سے تم نے پیا یہ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح تم نے پھونک ماری یہ ٹھیک نہیں ہے، تنکے کو پھونک سے ہٹایا یہ ٹھیک نہیں ہے، درمیان سے لقمہ اٹھایا اسے روکا ہے، فرمایا نہیں، اللہ درمیان میں برکت نازل کرتے ہیں، سائڈ سے کھاتے ہیں، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ ناخن کاٹنے کا بتلایا، اتنے دنوں سے اوپر نہیں جانے چاہیے، مونچھیں کاٹنے کا بتلایا، اتنے دنوں سے اوپر نہیں جانی چاہیے، بغلوں کے بال اکھاڑنے کا بتلایا، اتنے دنوں سے اوپر نہیں جانے چاہیے، اس حیا والے نبی نے زیر ناف بال مونڈنے کا بتلایا، اتنے دن سے اوپر نہیں جانے چاہیے۔ پردے کے ایک ایک حکم پہ پورے خاندان کی، قوم قبیلے کی، نسل کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ ایک شخص کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے کئی دن ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے کنگھی کیوں نہیں کی، سر پہ کیا حالت تو نے بنا رکھی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کنڈیشن میں بیٹھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد کی سے یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑی سی سختی فرمائی وہ جلدی سے چلا گیا اور کنگھی شنگھی کر کے سدھر کے بڑا سنور کر کے رحمت کائنات کی بارگاہ اور مجلس میں جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرن، یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، من بنسبت ان یأتی احدکم سائر الرأس کأنہ شیطان، اس طرح بال بکھیر کے آیا تھا جس طرح گویا کہ شیطان ہوتا ہے۔ بالوں کو سنوارنا، جسم کی نظافت، جسم کی ستھرائی، مسجد میں داخلے کے آداب، اب یہ جو اصلاح کا موضوع ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہم ایک جزئی پہ بات کریں گے۔ یہ میں ہلکا سا آپ کے سامنے تمہید میں بات رکھ کے کہ اصلاً جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے ہاں دل کی خرابی کا مسئلہ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے، عاملو کا مطلب ہے کام کرنا، عاملو کا مطلب ہے معاملات کرنا، عاملو کا مطلب ہے زندگی گزارنا، الصالحات کا مطلب ہے خرابی سے پاک، فساد سے پاک، دکانداری فساد سے پاک، تجارت خرابی سے پاک، تعلق خرابی سے پاک، شادی خرابی سے پاک، الیکس خرابی سے پاک، حتیٰ کہ کسی سے لڑنے اور جدال کی نوبت آ گئی ہے، وجادلتم بوجادلہم باللتی ہی احسن، اس مجادلے کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہونی چاہیے، صالحیت ہونی چاہیے، درستی ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تعلیمات اور اترا ہوا رب کا قرآن جس شخص کو صاحب ایمان قرار دیتا ہے اس کی نشانی یہ بتلاتا ہے کہ اس کے تمام معاملات زندگی خرابی سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولوں، میں ایمان والا ہوں فراڈ بھی کروں، ایمان والا ہوں بڑوں سے بدتمیزی بھی کروں، ایمان والا ہوں میں چغلی بھی کروں، ایمان والا ہوں دودھ میں پانی بھی ملاؤں، ایمان والا ہوں، آمنو اکیلا مجھے بتلائے کہاں آیا ہے، آمنو وعملوا الصالحات، اگر ایمان لائے ہو وہ تو تم نے دل سے کہا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، اب دکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے تمام اعمال زندگی خرابی سے پاک ہونے چاہیے۔ عظیم اختر کو اکیلا مسجد کی کرسی پہ بیٹھ کے ہی شائستگی سے نہیں بولنا چاہیے، اسے پوری زندگی میں اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں۔
اگر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اس پہ کوئی دن چار مشکل کے آ جائیں تو اسے بھی صبر کرنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ کے دکھ قوم کے سامنے رکھتا ہے تو خدا کے راستے میں اسے تکلیف جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آنکھ کی اصلاح کتنی ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے ہیں، کہ ایک آنکھ کسی کی پھوڑ دی جائے تو اتنا بڑا جرم ہے، گویا کسی انسان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اگر یہ آنکھ خراب ہو جائے، کسی کے گھر میں جھانک رہی ہو اور اندر سے کوئی شخص نیزہ پکڑ کے اس کی آنکھ نکال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ کا کوئی دیت نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، یہ بے غیرت شخص کی آنکھ ہے، کسی کے گھر میں جھانک رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس موبائل نے ہماری نوجوان نسل کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ پوری دوزخ کی آگ بستروں میں لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ صرف اتنی طاقت نہیں کہ انسان اپنی بری خواہش کا مقابلہ کرے۔ اس نے کیا اسلام کا پھریرا لہرانا ہے، اس نے کیا اسلام کا انقلاب لانا ہے، یہ منہ کے باطل دعوے ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بل مجاہد من جاہد نفسہ، کائنات کا سب سے بڑا مجاہد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ والمہاجر من حجر الخطایا، دنیا کا سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو دل کے برے ارادوں سے ہجرت کر کے اچھائی کی طرف آ جائے، دل برائی کی طرف لے کے جائے، یہ برے خیال کو ٹھوکر مارے، اچھائی کی طرف آئے، یہ میری امت کا مہاجر ہے۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں، لیکن ایک ہجرت ہے جو ابھی بھی باقی ہے، وہ ہجرت یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے ہجرت کرے، اپنے گناہوں کے وطن سے ہجرت کرے، گناہوں والی محفل کو چھوڑے، گناہوں والے یاروں کو چھوڑے، گناہوں والی رات کو چھوڑے، گناہوں والے فعل کو چھوڑے، گناہوں والے وہ ہر اس آلے کو چھوڑے جس کے ذریعے سے اسے گناہ اور کمی ہوتی ہے۔ یہ بندہ میری امت کا، یہ میری امت کا وہ شخص ہے جو ابھی بھی مہاجر ہے، اور قیامت کے دن اسے مہاجر کہہ کے اٹھایا جائے گا، اور مہاجروں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ والمجاہد من جاہد نفسہ، بہت بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اپنی میں سے جہاد کرتا ہے، اپنی انانیت سے جہاد کرتا ہے، اپنی باطل خواہشات سے جہاد کرتا ہے، اپنی لذتوں سے جہاد کرتا ہے، اور اپنی تمام تر انہی بری خرابیوں اور عادات سے جہاد کرتا ہے جو شیطان کی طرف سے ایک خیال بن کے اس کے دل میں اترتی ہیں، اور یہ سارا دن اور رات محنت کر کے اس خواہش کو پورا کرنے پہ اپنی محنت کو اس دوزخ کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اگر کوئی بندہ دیکھ لے، آنکھیں کھول لے، تو اس کو یہ دیکھنا، آنکھیں کھولنا فائدہ دے گا۔ موبائل ہاتھ میں ہے، نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، دنیا کا رنگ برنگا مولوی میری فنگر ٹپ کے نیچے ہے، جس کا چاہوں جب چاہوں گلا گھونٹ دوں، اور جب چاہوں جس کو چاہوں سنوں، جتنا چاہوں سنوں، لہٰذا ان گھروں دھروں میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے اس موبائل کی وجہ سے، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں خیر کی بات ہوتی ہے، جہاں اصلاح کی بات ہوتی ہے، جہاں دین کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی شخص چل کے وہاں کی طرف رخت سفر باندھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو آسمان پہ اللہ نے ایسا سسٹم لگا رکھا ہے کہ اس نیکی کی مجلس میں بیٹھنے کی غرض سے جانے والے کے گناہ اڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں درج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، 2-3 لوگ لڑ رہے ہیں، ایک قبیلے کی ٹینشن لے رہا ہے، ایک اپنی ذات کی ٹینشن لے رہا ہے، ایک ایمان اور اسلام کی ٹینشن لے رہا ہے، ان تینوں میں سے کون اللہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں میں سے وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے جس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ آپ یہاں احتجاج کر کے دیکھیں، ہر 2 بندوں نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ میرا جھنڈا اونچا ہوئے تاکہ ممی دساں میں فلاں ٹولی گلوں ممی شرکت کی تھی۔ افراط و تفریط ہے، انتشار ہے۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے نا انشاءاللہ، دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ ہجوم نہیں، یہ ایک قوم ہے۔ اور قوم کب بنتی ہے؟ جب کم از کم اصلاح کے لیے تیار ہو جائے۔ بات فائدہ بھی تب دیتی ہے جب انسان دل کے اندر یہ بات اور خیال، یہ نظریہ رکھے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور مجھے دین کی بات سننی چاہیے اور مجھے دین کی بات کو سن کے قبول کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیے، یہ خیال کہ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ خیال یقینی طور پہ انسان کی اصلاح میں کارگر اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار سنو، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ
وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ لوگوں، دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر تو اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر اس لوتھڑے میں تخریب آ جائے، فساد آ جائے تو سارے جسم کے اندر فساد آ جاتا ہے، سارے جسم کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے توجہ فرمائی، آپ نے فرمایا الا وہی القلب، میرے صحابہ وہ جو لوتھڑا ہے اس سے مراد دل ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو انسان کی اصلاح ہو جاتی، اگر دل کے اندر خرابی آ جائے تو پورے جسم کے اندر خرابی ہو جاتی۔ دل کے اندر اگر بال کی بندش ہو جائے، یہ اللہ نے دیکھیں کتنا مضبوط پنجرا لگا کے کس طرح اس کو محصور کیا ہے، اور ارد گرد سے اس کے ارد گرد لطافت کے بڑے دبیز پردے اللہ نے لگائے ہیں، اسے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پھیپھڑوں کا ایک روشن انتظام اس پاک ذات نے کیا ہے۔ یہ تازہ خون پیتا ہے، گردوں کی ڈپٹی لگائی ہے کہ خون صاف کر کے تم اس کو سپلائی کرو، جو ہی خون کے اندر کوئی خرابی آتی ہے یہ مرجھانا شروع کر دیتا ہے، گردوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، نمکیات کا اضافہ ہو جائے، شوگر کا اضافہ ہو جائے، گردوں کی رفتار وہ تیز ہو جاتی ہے، اور گردوں کی مشینری جو کام کرتی ہے، بہت بڑی بڑی مشینریاں بتالی دن میں وہ کام نہیں کرتی جو یہ مشینری 24 گھنٹے میں کام کرتی۔ دل کو نازک بنایا، اسے صاف ستھرا اور شفاف خون چاہیے، اس کی دھک دھک بند ہو جائے، آنکھیں جتنی مرضی خوبصورت ہوں موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی دھک دھک بند ہو جائے، گال جتنے مرضی خوبصورت ہوں حضرات موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی دھک دھک بند ہو جائے، آپ کو گردے فریش ہوں، آپ کے پھیپھڑے فریش ہوں، آپ کا ہاتھ بڑا زبردست ہو، آپ نے ایکسرسائز کی ہو، آپ 2 من 3 من وزن اٹھا سکتے ہوں، آپ کا معدہ ٹھیک ہو، آپ کا تمام نظام انہضام ٹھیک ہو، خون کی سرکولیشن میں وینوں کا کوئی پرابلم نہ ہو، یہ دل کی دھک دھک بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے صحابہ، اس دل کے اندر خرابی آ جائے، فساد آ جائے، شہوت آ جائے، بدنگتی آ جائے، تخریب آ جائے، بے ایمانی آ جائے، انسان کا سارا جسم جتنا مرضی درست ہو، انسان کے جسم میں خرابی آ جاتی ہے، فساد آ جاتا ہے، تخریب آ جاتی ہے، دل پلید ہو، جسم جتنا مرضی پاک ہو، خدا کے کاغذوں میں اس بندے کو پاک نہیں لکھا جاتا ہے، دل کے اندر منافقت ہو، نمازیں جتنی مرضی لمبی ہوں، سجدے جتنے مرضی لمبے ہوں، رکوع قیام دعائیں جتنی مرضی لمبی ہوں، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، نفرت سے، کدورت سے، بری خواہش سے، شہوات سے، منافقت سے، بے ایمانی سے، 2 نمبری سے، فراڈ سے، دھوکے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمجھ لے کہ اس کا سارے کا سارا جسم خراب ہے، ہاتھ لگائے گا برکت نہیں آئے گی، قدم رکھے گا برکت نہیں آئے گی، آنکھ سے دیکھے گا برکت نہیں آئے گی، کان سے سنے گا برکت نہیں آئے گی، اگر دل کی اصلاح کر لے گا، قدم رکھے گا، آسمان سے برکتیں اترے گی، زمین سے خیر پھوٹے گی، ہاتھ لگائے گا اللہ خیریں کرے گا، قدم رکھے گا عرش والے کی طرف سے ایمان، اکرام، روحانیت کی بارش برسے گی، اور صاف اور سچے دل کے ساتھ خدا کی چوکھٹ پہ آ کے ایک سجدہ کر دے، اور امام شادی نے لکھا ہے کہ وہ سجدہ جو صاف دل کے ساتھ کیا ہو تو وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، تو یقیناً وہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ زمین و آسمان کی برائیاں اس کے سامنے ہلکی ہو سکتی۔ لیکن ہم کریں کیا کہ ہمیں تو یہ یقین نہیں کہ ہمارا کوئی ایک سجدہ بھی ہو جو سچی نیت سے ہم نے اللہ کے سامنے کیا ہو، ہم تو کسی مجبوری کی غرض سے جھکتے ہیں کہ ہماری فلاں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ہماری دکان نہیں چل رہی، بچے کا کاروبار نہیں بڑھ رہا، اور نمونہ ہمارے لیے وہ پرسنالٹیاں ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو خواہشیں تو کیا ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ 36 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ تم پڑھو، تمہاری فلاں مراد پوری ہو جائے گی۔ ادھر مراد پوری ہوئی تو ذکر بند ہو گیا، مراد پوری نہیں ہوئی پھر بھی ذکر بند ہو گیا۔ اگر دل کے اندر مقصد اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں، میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر، اپنے پیار کی لطافت پیدا کر، مجھے ذوق ایمانی عطا کر دے، مجھے ذوق
جاویدانی عطا کر دے، مجھے اسلام کی مٹھاس عطا کر دے۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما کہ میں تیری طرف بھاگ بھاگ کے آؤں، میرا تیرے بغیر دل نہ لگے۔ رجل قلب معلق بالمساجد سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ بندہ ہے جو دل میں خدا کی محبت کو بسا لیتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس نے دل کو صاف ستھرا کر لیا خواہشات سے، مسجد کا انتظام سنبھال لیا، اسے ٹینشن ہے مسجد کے پکھے کی، مسجد کی صف کی، نمازیوں کے آنے کی، انتظام کی، درس قرآن کی۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے جڑ گیا، قیامت کے دن کا لمبا دن ہے، کائنات سائے کے لیے ترسی ہوگی۔ اللہ ایسے بندے کو جس کے دل میں خدا کی محبت بس گئی، خواہشات نکل گئیں، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہ دن آنا ہے، اسی طرح آنا ہے جس طرح یہ دن میری آپ کی زندگی میں آیا ہے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن اسی طرح یتعارفون بینہم، لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ نقصان اٹھائیں گے جنہوں نے اس دن کی تکذیب کر کے اس کو جھٹلایا ہوگا اور اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی۔ دل کا مسئلہ بن گیا ہے، پرابلم دل کا ہے۔ ہم دل سے اگر صاف ہو جائیں، ہم تو اپنے ساتھ صاف نہیں ہیں۔ کم از کم میں اپنے بارے کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی محسوس کرتا ہے، ہم اپنے ساتھ ہی مخلص ہو جائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کام کرنے سے میری نیکی ضائع ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم ہم جان داں پہ لگا سکتے ہیں، ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے ہماری پڑھی ہوئی نماز ضائع ہو جائے۔ اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ سچے ہو جائیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کو فرمایا تھا، اور قرآن مجید کی جو آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحب ایمان لوگو تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اپنے اعمال کی روشنی میں کہ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، لا الہ الا اللہ میں، محمد رسول اللہ میں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی تیاری میں سچا ہے، زبان سے کہتا ہے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، لیکن لینٹر اس طرح ڈال رہا ہے کہ 75 سال کا منصوبہ ہے، سانس ایک کا پتہ نہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ تشکیل دے رہا ہے، ایمان آخرت پہ، ایمان قبر پہ، کہ وہاں اللہ جنت کے باغیچے بنا دیتے ہیں جو اس کے لیے تیاری کر کے جاتا ہے، لیکن وہاں کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دعوے میں سچے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ سچے ہیں؟ نہ ہم آتے وقت کچھ لے کے آئے تھے، نہ جاتے وقت کچھ لے کے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہم لوگوں کو عزیزوں اور میرے دوستوں ہم دفن کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنازہ پڑھ کے آ کے ہم پھر دنیا 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 دنیا، صبح سے لے کے شام تک دنیا دنیا، بازار کے اندر دنیا دنیا، اور دکانوں پہ کروڑوں روپیہ لگا کے جو دیواریں ضائع کی ہوئی ہیں، کیا اس کا اللہ نے حساب نہیں لینا؟ اتنے قیمتی قیمتی جو شیشے لگائے ہوئے ہیں صرف گاہک کے ایک دھوکے کے لیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے ایمان والو دھوکے میں نہ آ جانا، دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، کافروں کا عیاشی سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدا ان سے راضی ہوں۔ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَیْہَا یتکئون وَزُخْرُفًا۔ آئے سنیے، اگر اس مال کی کوئی حیثیت ہوتی میرے نزدیک، تو تم جن سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے ہو، میں اللہ ان سیڑھیوں کو سونے کی بنا دیتا۔ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا، تمہارے گھروں کے دروازوں کی کنڈیاں اور میخیں وہ سونے اور چاندی کی ہوتی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی غلاظت ہے۔ اگر اس کی حیثیت ہوتی، تمہارا منہ دیکھنے کا آئینہ وہ سونے کا ہوتا۔ میں نے صرف تمہیں اس لیے دیا ہے چونکہ تم اس مال کی بنیاد پہ مفاد تبدیل کر لیتے ہو۔ واضح نص ہے، تم کسی شخص کے پاس مال دیکھتے ہو تو تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ اس شخص پہ اللہ راضی ہے، تمہارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ اور اگر تم ایمان پہ پختہ رہتے تو میں تمہیں نہ دیتا، کافروں کی میں ایڑیاں، ان کی چوٹیاں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازوں کی کنڈیاں میں خدا ساری سونے کی کر دیتا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم نے اتنا کچھ، اتنی عیاشی کا سامان دیکھ کے بہک جانا تھا، شاید اللہ ان سے راضی ہو گیا۔
میں نے تم کو بھی تھوڑا سا دے دیا ہے، لیکن ساتھ میں نے بتا دیا ہے جب تم خود کہتے ہو کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، جب تم خود ایمان رکھتے ہو کہ روٹی اللہ نے آنے سے 50,000 سال پہلے لکھ چھوڑی ہے، جب تم خود کہتے ہو کہ کوئی لقمہ انسان کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا، تو دل میں ایمان کیسا ہے اگر ہاتھ سے اس کی مخالفت کرتے ہو؟ سچا ستھرا عقیدہ، سچا ستھرا نظریہ اور سچی ستھری فکر تمہارے قلب و جگر میں اگر ہے تو پھر اپنے عمل سے ثابت کرو۔ ڈھونڈو ایسا بندہ جو زبان کا سچا ہے، جو سچی اور کھری بات کرتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ انتظامیہ کے سامنے خطیب سچی بات کر کے بیچارہ جائے کہاں؟ آپ کسی کو سچی بات بتائیں وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ سچ کما رات کے تھے رواں جھوٹ کہے جتھے مرضی رہے۔ 6-7 امیر کٹھے ہو کے بہ جاندے، ایک اودیاں تعریفاں کردا، دوجا آ کے پھر اودیاں تعریفاں کردا، یعنی انجمن باہمی ستائش۔ اگر کوئی شخص میری اصلاح کرے تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور یقین مانیے وہ شخص بڑا کارآمد ہے، وہ میری جماعت کا بزرگ بڑا کارآمد ہے جو ہماری اصلاح کرے اور ہمیں وہ رہنمائی دے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اب اصلاح کا سب سے بڑا مرکز یہ ہماری مساجد رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ تو منڈیوں میں بھی جاتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اکاز کے میلوں میں چلے جاتے تھے، اصلاح کے لیے میلے کا انتظار فرماتے تھے کہ کب میلہ ہو اور پھر میں جو لوگوں کی جا کے اصلاح کروں۔ طائف میں آپ اصلاح کے لیے گئے، آپ زخمی ہوئے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ نے مکے کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کا رخت سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے باندھا۔ اور خلاصہ کلام ایک موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے بڑی عظیم الشان بات فرمائی۔ رحمت کائنات کی تمام تر باتیں عظیم الشان ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ایک دن مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میرے صحابہ یہ ایک دلو، یہ ایک ڈول ہے، اس ڈول کے اندر دودھ ڈالو یا اس سے بھی کوئی قیمتی چیز ڈالو، اگر ڈول کے پیندے کے اندر کوئی غلاظت اور گندگی ہو تو وہ دودھ صاف رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول وہ دودھ صاف نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا بہت بڑا ڈول ہو اور اس کے نیچے ذرہ غلاظت کا علائش کا ہو اور اس میں آپ دودھ ڈال دو، کیا وہ دودھ پاک رہے گا، صاف رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول نہیں، وہ دودھ صاف نہیں رہے گا، پاک نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال آدم کے بیٹے کے دل کی ہے، جتنے مرضی اچھے اچھے عمل ڈالے اگر اندر پلیتی ہو تو وہ نیک عملوں سے فائدہ نہیں دے سکتا۔ دل کے اندر کدورت ہے، صف کے ساتھ صاف ملائی ہوئی ہے، پاؤں سے پاؤں ملایا ہوا ہے، لیکن بندہ دل سے کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بیٹے ماں باپ سے نہیں بولتے، بہن کو چھوڑے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، عزیز و اقارب میں کسی کا پتہ ہی نہیں، دل کے اندر محل ہے، بلانے کے لیے تیار نہیں، شادیوں پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، فاصلہ نہیں لیکن کوسوں دور ہیں ایک دوسرے سے۔ بلو ارحامکم ولو بالسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو۔ میرے صحابہ اچانک اللہ ایک بستی کی ویران فصلوں کو آباد کر دیتا ہے، خشک درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اچانک بند مارکیٹیں وہاں رونق لگ جاتی ہے، ویران گھروں میں رونقیں ہو جاتی ہیں، اور اچانک آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں، اچھے سرسبز و درخت شاداب درخت وہ خشک ہو جاتے ہیں، چلتی مارکیٹیں اچانک اللہ گاہک غائب کر دیتا ہے، اجڑا دیار بن جاتی ہیں۔ صحابہ کرام سے رحمت کائنات نے یہ بات فرما کے پوچھا تمہیں معلوم ہے ایسے کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب دل کے اندر رشتہ داروں کے بارے محبت آتی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار میرے گھر آئے، میرے دسترخوان پہ بیٹھے، آج وہ ٹھنڈا پانی پی لے، آج وہ چائے پی لے، اور آج وہ میرے ہاں کھانا کھا لے، آج میں کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہوں، آج کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دوں، میرے خاندان میں میرا فلاں رشتہ دار غریب کنگال ہے، دل کے اندر ہائے ترسی آئی، اس کے پاس چلا گیا، حوصلہ افزائی کی۔ رحمت کائنات نے فرمایا جب کسی بستی میں رہنے والے لوگ یہ کام شروع کر دیتے ہیں اللہ ویران مارکیٹوں کو آباد کر دیتا ہے، خشک درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، بے رونق گھروں کو اللہ رونق بخش دیتا ہے، اور جب رونق آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، فصلیں لہلہانا شروع ہو جاتی ہیں، مارکیٹوں
میں رش آتا ہے، بندے کے دل میں میں آتی ہے، آنا آتی ہے، تکبر آتا ہے، استکبار آتا ہے، غرور آتا ہے، حد تک اور توہین اور میل اور کچیل آتی ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ اس کی ہری فصلوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کے آباد گھر کو ویران کر دیتا ہے، اس کی رونق والی مارکیٹ کو اللہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آج بن سنور کر کے ہم رشتہ داروں سے دور ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے حدیث مصطفیٰ وہ لوتھڑا دل ہے، وہ بزا دل ہے، وہ بوٹی دل ہے، اپنے دل کے اندر آنے والے ہر باطل خیال کا تم مقابلہ کرو۔ تمہیں اللہ نے بتایا ہے طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان حملہ کرنے لگے خدا کا ذکر شروع کرو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ تم کو بتلائے گا کہ یہ شیطان مجھ کو چوکا لگا رہا ہے، میرے غصے سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مسجد کے اندر کسی نمازی سے لڑائی ہوئی، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ بچے کے ساتھ کسی نے تھوڑی سی آوتائی کر لی، اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا يدخل الجنت قطاۃ، اس طرح رشتہ داریاں بات بات پہ توڑنے والا اپنا تعلق جنت سے توڑتا ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی خواہش سے بچائے، ایسے ارادے سے بچائے جس میں انسان کے پاس دنیا آئے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لے۔ رحمت کائنات نے فرمایا کائنات کے 2 لقمے بڑے عظیم ہیں، ایک لقمہ وہ ہے جو بیٹی اپنے باپ کی جیب سے کھاتی ہے، اور دوسرا لقمہ وہ ہے جو بہن اپنے بھائی کی جیب سے کھاتی ہے۔ یہ بڑی عزت والے لقمے ہیں، یہ بڑے برکت والے لقمے۔ ایمان ہو کہ اللہ دینے سے کم نہیں کرتا تو پھر انسان کی دیواریں لمبی نہیں ہوتی، دسترخوان لمبے ہوتے ہیں۔ اور یہی علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمریں لمبی ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت ہو جائے تو پھر دل کو کشادہ کر کے اپنے دروازے کھولو۔ اگر 2 ارب روپیہ لگا کے کوٹھی بنا کے دروازہ اپنے عزیزوں پہ بند کر دیا ہے، وہ کوٹھی کوٹھی نہیں میرے عزیز، وہ قبر ہے جس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کسی کو آنا نصیب نہیں۔ مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کتنی دیر اکیلے رہنا ہے۔ یہ ابھی 60 سال کی زندگی میں جینے آئے ہیں اور تنہا ہوئے بیٹھے۔ اس زندگی کو انجوائے کریں، ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ بلائیں۔ حضرات ایک مرتبہ ویزا لگا ہے، جہاں دنیا میں ہم نے بار بار تھوڑی آنا۔ کسی نو وے کے متھے تے وٹ نہ پاؤ، جو ہے سامنے رکھو، اللہ چنگا کر لے گا۔ او دا وعدہ ہے۔ رحمت کائنات تو کئی دن کے بھوکے ہوتے تھے اور گھر کے اندر کھجوریں آتی، گوشت آتا۔ عفیفہ کائنات سے رحمت کائنات نے پوچھا اشمازہ طبختی، آج کیا پکانے کا ارادہ؟ کہا حضرت آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا گوشت ہدیے کے طور پہ آیا تھا تو میں نے داڑھ کراری کرنے کا سامان۔ آپ نے فرمایا یا عائش ازہد فی الماء وتعاہد جیرانک، ایشا چ پانی زیادہ کر لے۔ محمد رسول اللہ کو مزیدار کڑھائی سے وہ کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں محمد کا ہمسایہ شریک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرو، ہاں میرے سمیت کنی دیر ہو گئی ہے ہم سایاں دے گھرے کوئی شے کر لی، اسی ہن چودھری ہو گئے نا، پڑھیا لکھا دور ہے، امیر ہو گئے اسی ہن باؤ بن گئے، ہن دور بدل گیا ہے۔ حضرات ایک حدیث سنیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح بها اولها، اگر میری امت کا آخری شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے تو اس کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح میری امت کے پہلے شخص کی اصلاح ہوئی تھی۔ پیرامیٹر نہیں بدلے گا، نصاب نہیں بدلے گا، کورس نہیں بدلے گا، باتیں نہیں بدلیں گی، نئے ذرے نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی نکھرتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ مجھ محمد کی باتیں قیامت کی صبح تک کائنات کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ کے لیے خدا نے اسوہ اور نمونہ بنا۔ تم آزما کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، کتنے دن ہو گئے ہیں کس کو کھانا کھلایا؟ نماز پڑھتے ہیں کھانا نہیں کھلاتے، جبکہ جہنمی 2 جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حقوق اللہ میں سرداری نماز کو حاصل ہے، حقوق العباد میں سرداری کھانے کو حاصل ہے۔
سانو تو وقت پہ آتا اسی نے سارے کو بھائی ٹائم ہے جہاں آیا بیٹھا وہ بھی تو ٹائم کٹ کے آیا ہی ہے تو دوسرے دن پوچھیں گے پھر کوچ ہے کہ قیام ہے وہ آتا قیام ہے کہتا پھر ساڈا کوچ ہے 5-5 6-6 دن بزرگ جانتے ہیں براتیں رہتی تھی جا کے ججاں 5-5 6-6 دن رہندیاں جا کے ہن گھر دے 5-6 افراد بیٹھے ہوں نہ کسی کو ٹائم نہیں حال پوچھਣ دا موبائل نہ لگے میرا ایک دوست پچھلے ہفتے مجھے اسلام آباد سے ملنے کے لیے آیا اس کے ساتھ ایک اور وہ ہمارے دوست پروفیسر ہیں وہ بھی آ گئے ایک اور دوست آ گئے میں بیٹھا رہا وہ تینوں نے آپ دے موبائل کڈ لیا جدوں انہوں نے موبائل کڈے میں جھٹ کے ویکھا ممی آپ دا کڈ لیا یقین منو یہ حال ہویا پیا افراتفری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگاں دیاں محفلاں چ بیٹھ کے نہ کوئی 4 گلاں کریا کرو اللہ بڑا راضی ہوندا ہے کئی بیماریاں دا علاج ہے محفلاں چ بہنا دوستاں بزرگاں دے کولے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری امی بھی فوت ہو گئی ابو بھی فوت ہو گیا حل بقی علیہ من بری ابوی ابرہما بہ من بعد وفاتہما کیا میرے ذمے کوئی حق ہے کہ اپنے امی اور ابو کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا کہ تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کرے اکرام صدیقہما اپنے ماں باپ کے دوستوں کی عزت کیا کر ہن پڑھے لکھے طبقے کو کتوں ٹائم ہے کہنا جی میں پنجاب یونیورسٹی لیکچرار ہاں لہٰذا میرے کو ٹائم نہیں میں چونکہ دنیا کا بڑا مصروف ترین آدمی ہوں اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہوں میں نے فیس بک بھی دیکھنی ہوتی ہے میسنجر پہ اور میں نے واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ پیکٹ لگا کے والدین کے حلال کی کمائی بھی میں نے پھونکنی ہوتی ہے لہٰذا میرے پاس ٹائم نہیں دل کے اندر بری خواہشیں آ گئیں معاشرے کا معاشرہ بگڑ گیا کنبے کا کنبہ بگڑ گیا ہے سگی اولاد کے پاس والدین کا حال دریافت کرنے کا ٹائم نہیں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کو دل کے ابار سننے کا ٹائم نہیں ہے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور اللہ ہمیشہ سے سن رہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا تم بھی کبھی کسی کے دکھ سن لیا کرو کوئی تم کو دکھ سنا کے اگر چند آنسو آنکھوں سے بہاتا ہے تم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو تو تم خدا کے یار قرار پاتے حوصلہ افزائی کرنا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے کسی بیوہ کی حوصلہ افزائی کرنا کسی بیوہ کے لیے وقت نکالنا مجھ محمد کو مدینے کی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے سرور تدخلہ علی مسلم افضل الناس و افضل الاعمال کائنات کا افضل ترین عمل یہ ہے کائنات کا افضل ترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے ہماری وجہ سے کتنے چہروں پہ خوشیاں آتی ہیں ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں اپنے دل کو صاف کر لیں یقین مانیے سچا دل اور ستھرا دل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم مال اولاد پیسہ یہ نفع نہیں دے گا دل کی سچائی قیامت والے دن تانوں نفع دے گی دل دے کھڑے ہو جاؤ آپ دے اپنا صاف ہو جاؤ دھوکھا نہ دو جھوٹ نہ بولو فراڈ نہ کرو غلط بیانی نہ کرو باز آ جاؤ صحیح ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ قاربو وسددو اپنی اصلاح کرو درست کرو اسبرو وصابرو ورابطو خود کو باندھ کے رکھو حق کے ساتھ باطل خیال کا مقابلہ کرو دل صاف کر لیا کائنات صاف کر لے ایتھے جھاڑو پھیرو اندر مکان چ ٹیلاں لگیاں نے اور بڑی مہنگی سیلنگ ہوئی ہے 88 لاکھ کی سیلنگ 25 مرلے کی چھتوں پہ 6 لاکھ روپیہ ایک باتھ روم پہ تے اندر جڑے جاڑے لگے نے ایتھے پوکر کنے مارنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ساڈے نوں کچھ نہ کچھ ملدا رہے تے سانو یاد کردا رہندا ہے ہلکا جا دکھ آوے سانو بھول جاندا ہے دل بیمار ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے دل بیماری سے صاف ہو جائے انسان کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا ہے
انسان کا اللہ کا کلام سننے کو جی چاہتا ہے، لاکھوں مجبوریاں ہوں، دل صاف ہو، انسان زبان پہ جھوٹ نہیں لاتا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اصلاح تمہاری تب ہوگی جب تم اپنے دل کی اصلاح کرو گے، اپنے اندر کی اصلاح کرو گے۔ اسی دو قسم دے انسان ہیں۔ آخری چند باتاں غور نال سنو۔ ایک وہ ہے جڑا میں تانوں نظر آ رہا، اے رومال لے آئے، واسکٹ پائی، اے سوٹ پایا، کڑی چھڑی بنی، ہاتھ ٹیشو پھڑیا، اینک لگی ٹوپی، تسی مینوں کی آندے ہو؟ عظیم اختر۔ اے میں تانوں نظر آ رہا، اے میرا ہارڈ ویئر، ایک یہ ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، ایک کے اندر میرا سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر موبائل دا اندروں مسئلہ بن جائے نا، وہ ڈھانچہ ہے، کسے کام کا نہیں وکدا۔ سافٹ ویئر کہندے یہ سافٹ ویئر ہونے والا ہے، یہ اندر خرابی پی گئی ہے، وہ باڈی جڈی مرضی چمکدی دمکدی ہوئے وہ کام کردا، اے جنہ مرضی لش پش کرے، اگر اندر پلیتی ہے نا، اے لش پش اللہ دی قسم ٹکے دی نہیں، ٹکے دی دی اوقات نہیں۔ اور اسی آدھی ہتھی چک کے انہوں قبر دفنا کے ہتھی مٹی پا کے اتنے مٹی چڑھ کے آنے، ایویں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، بولو، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، دوبارہ پتہ نہیں کدوں ملنا، بولو ذرا۔ تے جی اسی ایویں کرتے ہیں تو ساڈے نال ایویں نہیں ہونا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد فإن مت فهم الخالدون، اے میرے محمد یہ دشمن تیرے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ بیٹھے رہیں گے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی، مر جانا وہ اسی مٹیاں جھاڑ دیں، ساڈے تے میاں صاحب کسی نے مٹی نہیں جھاڑنی، اسی اس نیئر کوٹ تک نہیں جانا، اوتھے دل دے چانن نے چانن کرنا ہے، اندر روشنی ہے تے روشنی ہونی ہے، ایتھے نیرا ہے تے نیر ہی ہونا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ، میں تانوں بخاؤن لئی جیڑا انسان تانوں نظر آندا ہے، میں وضو کیتا ہے، کنگا کیتا ہے، تیل لایا ہے، ٹوپی میں آپ دھوتی ہے گرم پانی کہ میلی نہ لگے، کڑی صاف کیتی ہے، موبائل صاف کیتا ہے، چونکہ تسی ویکھنا ہے، جو کچھ اونے ویکھنا ہے اونوں جھاڑو مارے نوں کتنی دیر ہوگی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولا اعمالکم، اللہ تہاڈیاں صورتاں ویندا ہی نہیں، اگر وہ صورتاں ویندا ہوندا پھر حبشے دے بلال نو ایڈی مقام تے عظمت عطا نہ کردا۔ وہ تہاڈے اندر ویندا ہے، اتھوں میرے نال کنے سچے ہو، سچی مچی کہندے ہو اللہ جی، تے واقعہ ماندے بھی ہو، ایمان رکھ دیو میرے تے کہ میں تانوں ویکھدا، کیا تنہائی کدے کلیاں بہ کے کوئی اکھاں چوں چار آنسو کڈ دے بھی ہو اور آندے ہو اللہ جی مینوں معاف کر دیو، میں گنہگار ہاں، خطا کار ہاں۔ رحمت کائنات نے فرمائی ان اللہ یبسط یدہ بالنہار مسیء اللیل، رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے کو اللہ سارا دن آواز لگاتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے دن کے اجالے میں مجھ سے توبہ کر لے، میں خدا تیرا انتظار کر رہا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیء النہار، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والے کو اللہ رات کو آواز لگاتے ہیں، اور دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کی تنہائی میں مجھ سے معافی مانگ۔ کون مانگے گا؟ جس کے اندر سے آواز نکلے گی، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے نکلے یہاں سے ایک مرتبہ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوتی ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ اللہ کے ہاں اتنا مقام پاتی ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنا مقام پاتی ہے، لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ لو السماوات السبع والارضین السبع وما بینہما من کل شیء فی کفۃ واحدہ، اگر ایک پلڑے کے اندر زمین و آسمان اور اس کی تمام تر چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں سچے دل سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، فبعزتی وجلالی، مجھ خدا کو اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے لا الہ الا اللہ وزنی ہو جاتا ہے، کائنات کے وزن ہلکے ہو جاتے ہیں۔ سچے دل نہ مانگو دے کوڑوں، لا یقبل اللہ بقلب غافل لاہن، ہاتھوں دے ال چک کے اللہ سر تے قرض ہے تے ذہن چ آوے فلان چودھری کو منگاں تے مینوں لگدا ہے 2 لاکھ چاہیدا ہے، دے دے گا اللہ، مینوں پھر تے سر تے قرض ہے،
فلاں شیخ صاحب اللہ میرے سر تے قرض، یعنی ہاتھ اللہ دے سامنے تے نقشہ کدے شیخ ال کدے چودھری ال کدے کدے ال کدے کدے ال، ایدی دعا اللہ نے کی قبول کرنی؟ جے انسان نماز پڑھتا ہوئے آپ دے دھیان اللہ نو منا رہا ہوئے، اچانک کوئی بندہ آ جائے تے یہ آپ دی نماز نو خوبصورت کرے تے رسول اللہ نے دی نماز نو کی قرار دیتا ہے، کی فرمایا آپ نے؟ پتہ ہے نا، شرک اصغر آکھیا۔ کیوں اللہ نو اتنا غصہ آیا دی نماز نو شرک کیوں بنایا؟ کہ یہ دی نماز دی پرواز سی آسمانہ تو کتے اے بندے تکر ہی رہ گیا، ایک بندے دی خاطر اینو بخون لئی نماز خوبصورت کرنا پہ۔ اس کی نماز میں تو پاور یہ تھی کہ یہ عرش کو ہلا دیتی، تعبد اللہ کأنہ کا تراہ، یہ تو عبادت اس مقام پہ لے جاتی گویا اس نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ خوبصورت نماز، یہ خوبصورت سلام، یہ سلام پھیرتا تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اعلان فرماتے او میرے فرشتوں مجھ خدا پہ فرض ہو گیا ہے، اس بندے نے مجھے منایا اس طرح ہے، جو مانگا ہے میں دوں گا، میں عزت والا ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھے شرم آتی، مجھے حیا آتی۔ ہمارے ہاں تو نکاح کے موقع پہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ہمارا دھیان بند کی ڈبیوں کی طرف اور 7 اپ اور کوک کی طرف ہوتا ہے، ادھر اسی آمین کہہ رہے ہونے ہیں، ادھر نے 2 ڈبیاں اتنے رکھ دی آمین، کوک کے ادھر بھی دے جی آمین۔ اس طرح کی تو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جے تنہائی چ منگیے تے ساڈی جڑے بندے نہ کوئی سلام دعا ہوندی ساڈے دین چ وہ آ جاندا ہے کہ لگدا وہ میرے کام آ جائے گا۔ انت عبد اللہ کا آنا کا سچے دل نہ لا یقبل اللہ بقلب غافل، کدے آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو، دل نو پہلوں پاک کرو، اوکھا بہت خیال آ ہی جاندا ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول میں بڑی کوشش کردا، میں جنگ و جدل کردا، بڑے بڑے برے خیال چاہ جاندا ہے، بڑے بڑے برے خیال آ جاتے ہیں، اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ خیال بیان کر یا آگ میں کود جا تو میں آگ میں کود جاؤں، وہ خیال زبان پہ نہ لاؤں۔ رحمت کائنات نے فرمایا شاباش میرے شیر، مقابلہ کرتا رہ، اللہ تجھے طاقت عطا کر دے گا۔ اے مقابلہ کریاں گل بننی ہے، اسی تن دل نو چھیڑیا ہی نہیں، اونوں پوچھیا ہی نہیں تیرے گرد پردے کنے کے چڑھ گئے نے، او بڑا گاں چلا گیا ہے، اونوں دھون تے دیر لگنی ہے۔ جدوں صاف شفاف ہو گیا نا، ایک ایت ادھروں آنسو جاری، ایک جملہ ادھروں آسمان چوں آواز آتی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اے بندہ ساڈا یار بن گیا ہے، جیڑے بندے نے بری نیت نہ ویکھیا اسی نسلاں اجاڑ کے رکھ دیا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا بندہ ساڈے یار دے بارے برا سوچے اسی اعلان جنگ کر دینے ہیں، وہ ساڈا بنے تے صحیح کہ تو منگن دی رٹ لائی، دس کس ویلے منگنا ہے، غیراں کے جھوڑیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دیاں، میرے لیے کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا، پر منگن دا تینوں ول نہیں۔ بندے دا پت بن کے سچے دل نال گوڈا لا کے، تیرے کو مکان بن گیا، تو آکھیا میریاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں، تیرے 2 منڈے افسر بن گئے، تو آکھیا میریاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں، تیری دکان چل پئی، تو آکھیا میریاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں۔ او بھولیو، اے ساری کائنات مل کے قیامت والے دن آ جائے، رحمت کائنات نے فرمایا ہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اے ساری کائنات دے کے تسی جنت دی گیٹھ جگہ اللہ کو نہیں لے سکتے، اور تسی سمجھتے ہو سانو اللہ دی لوڑ نہیں رہی، ساڈیاں ضرورتاں پوریاں ہو گیا۔ اے گل غلط ہے، دل کے اندر میں آ گئی اور ہم نے سمجھا کہ اب ہمارے جیسا پاٹے خاں کوئی نہیں، نہ ساری پھوک نکل جاتی ہے۔ انسان پیا ہوندا ہے اور سب تو پیارا بندہ آندا ہے چھیتی کرو، پھر مسیتوں اعلان ہوندا ہے ادا کی جائے گی، اعلان ذرا میرے نہ آکھو کی اعلان ہوندا ہے؟ ادا کی جائے گی۔ یہ اعلان اس کو تو نہیں سنایا جاتا، وہ تو چلا گیا، وہ ہمیں سنایا جاتا کہ کسی نہ کسی ویلے بھائی ادا کی جائے گی، کو موقع آ جانا ہے، ادا حضرات اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ ادا کی جائے گی۔ اے کہانی ہے بندے دی، میں اہم تھا یہ وہم تھا۔ اور تیسرے چوتھے دن بعد لوگ قبر دا نشان بھول جاتے ہیں۔ آپ دے ہم نے اپنی نانی کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور چند جمعے پہلے قبرستان میں گئے، بڑا بھائی کہے نانی کی قبر وہ ہے، میں کہوں یہ ہے، جبکہ ہم روٹین سے جاتے ہیں۔ حضرات یہ اولاد تو ہفتے 10 دن کے بعد قبروں کے نشان بھی بھول جاتی ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، بندیا تو جدوں نہیں سی آیا تینوں کوئی نہیں سی جاندا، جدوں تو چلے جانا تینوں تاں بھی کوئی نہیں جاندا ہونا۔ ایویں ایڈا فنے خان نہ بن،
ہواجوں بار نہ نکل واپس آ تھلے بہ ذرا سر سجدے رکھ سانو سچے دل نہ یاد کر اسی تینوں پھر یاد رکھیے فذکرونی اذکرکم جنوں اسی یاد رکھدے ہیں نا اونوں کائنات دے پردیاں چوں غائب کوئی نہیں کر سکتا جیڑا ساڑھے نا دی بلندی لی زندگی گزاردا ہے حضرات دل کی صفائی اور ستھرائی اور خدا کے ساتھ سچا پیار اور محبت اگر نصیب ہو جائے یقین مانیے یہ میرے آپ کی اس دن سے کامیابی کامرانی کا یہ دن شروع ہونے والا ہے اگر ساڈا دل اندروں صاف یہ اس ذات کی مہربانی ہے آپ غصہ نہ کرنا اللہ کی قسم اس پاک ذات کی مہربانی ہے میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یا ستار العیوب فستر عیوبانا اللہ تیری مہربانی ہے تو نے ہماری پلیدیوں کو تو نے پردے عطا کر رکھے اگر تو ہمارے دل کو کھول کے لوگوں کے سامنے کر دے تو کوئی ہمیں دیکھے نا ہم سے بو آئے اتنی غلاظتیں چھپی ہوئی جس طرح دنیا کے اندر یہ خرابیاں اور کمیاں کوتاہیاں ہیں پاک ذات تو انہیں چھپائی ہیں اس طرح قیامت کے دن بھی چھپانا نبی بھی اللہ سے یہ دعا کرتے رہے ہیں لا تخزینا یوم القیامہ اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا اتوں کریمہ شریمہ لاؤندے سو اندروں آ لے آئے ہو تو بل سرائر ہم راز کھول کے رکھیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ دل کے اندر یہ لے کے آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا ہے فرمانے لگی کہ آپ وضو فرماتے قیام کرتے اس کے دربار پہ حاضری دیتے اس کو راضی کرتے ذکر اذکار کرتے تسبیحات کرتے اور جب سونے کے لیے لیٹ جاتے تو اپنا ہاتھ کان کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کے کہتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک اللہ جدن کائنات نو اکٹھا کرنا ہے محمد نو اس دن دی سختی تو محفوظ رکھی یذکر اللہ علی کل احیانی اللہ دا رسول ہر حال ہر وقت اللہ دا ذکر کرتا ہم نے کتنا کر لیا ہے کتنا اللہ کو منا لیا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں یہاں کوئی ہمیشہ رہنا کون ہمیشہ کے لیے آیا کتنی لمبی کہانی کتنی لمبی زندگی اکثر میں دروس میں یہ آیت لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ آدم سے لے کے آخری انسان تک یہ کائنات کو پیدا کر کے اور پھر عالم ارواح سے عالم بطن اور عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم حشر اور یہ ساری زندگی مجھ خدا کے نزدیک الا کنفس واحدہ ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہوتی ہے یہ جو دنیا کی مضبوط بلڈنگیں تم بنا رہے ہو تو پہاڑوں سے مضبوط نہیں بنا سکتے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اسی ٹیشو دے رول بنا کے انہوں نے اکٹھیاں کر دیں گے کل فراش المبسوس کل اہن المنفوش بندہ وہی مضبوط رہے گا جدے دل چ ساڈی محبت تے ساڈا پیار ہوئے حضرات دل کی صفائی ستھرائی اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ میرے سینے کو میل کچیل حسد بغض منافقت بے ایمانی فراڈ دھوکے سے اللہ پاک کر دے دل صاف ہو جائے گا اللہ کی قسم میرے دوستو میرے بزرگوں اصلاح ہو جائے گی یقین مانیے کامیابی ملے گی یقین مانیے کامرانی ملے گی سچائی جب نصیب ہو جائے گی زبان پہ مراد ہوگی اللہ اسے پورا فرمائے گا حدیث مصطفیٰ اس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لے توبو توبۃ نصوحا پکی سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف اٹھ پڑے قدم اٹھائے آواز بلند ہوتی آسمان کے اس کے نام پہ چرچے اس کے نام کے چرچے اشتہار لگتے ہیں پریس کانفرنس ہوتی اس کے نام کی من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعا میرا بندہ سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اللہ ہو کے اس کی طرف دو ہاتھ آتا اسی کدوں آنے ہیں کہ تو لوکاں نو وخا سانو تہیں چاہ ہی نہیں تو لوک کے معافی مانگے کلیاں بہ یاد کر اس دن نو جیدی تو بعد موت نہیں کلا بہ کدے تنہائی رجلن خالیا ذکر اللہ زیادہ نہیں مثل راس ذباب مکھی دے سر جنہ آنسو اکھ چو کڈ اسی جہنم حرام نہ کریے سانو بھی رب نہ آکھی پروردگار ہوں میں اور تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہوں میں کب کہتا ہوں لوگوں کے سامنے رہو تم تنہائی میں رہو نہ پتہ چلنے دو کسی کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بیٹھا ہوا شخص جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اس کا کب کسی کو پتہ چلا تھا
جب وحی آ گئی کہ اے موسیٰ تیرے لشکر میں ایک ایسا گنہگار ہے ہم جس سے ناراض ہیں، اگر وہ لشکر سے اٹھ کے نہیں جائے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ حضرت نے اعلان فرمایا کہ پوری قوم قحط کے اندر مبتلا ہے، کوئی شخص ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے، دوسرے لوگوں کو محروم نہ کرے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے رابطہ کرتا، نہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دل سے سچا ستھرا ہو کے کہتا ہے اے جلال والی پاک ذات، مجھے تیری عزت اور تیری جلال کی قسم ہے آج گندیاں نہ کر، مجھے تیری عطرت کی قسم ہے، تیری عزت اور تیرے تقدس کی، تیرے پاک نام کی قسم ہے، اینی دیر دی جو چادر عطا کیتی ہے گناہ مانو آج دا دن بھی کڈ ہاں، پھر میریاں مننیاں ویکھی، میں تسلیم کروں گا، میں مانوں گا تو جو کہے گا، لیکن آج گندیاں نہ کر، پری محفل چ گندیاں نہ کر، کانڈ نہ لگن دیں، ساری زندگی قوم قبیلے نو لوگ انگلیاں کرے گی، اے فلان دے پت بھتیجے دی وجہ تو اللہ نے موسیٰ دی دعا قبول نہیں سی کیتی، اللہ نسلاں شرمسار ہون گیاں، خاندانوں کی عزتیں رکھنے والے اور میرے آج تک عیوب کی پردہ پوشی کرنے والے، میں سچا ہو گیا ہوں، میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کے یہ کہتا ہوں آج کا دن بھی پردہ ڈال، پھر میری فرما برداری دیکھنا، جس طرح قیامت کے دن لوگ کہیں گے نا فرجعنا نعمل صالحا، سانو واپس بھیج اسی بڑے نیک عمل کریں گے، انا موقنون، آج سانو یقین آ گیا۔ اللہ جی مجھے ایک موقع دے دے، ایک موقع عطا کر دے، سچے دل سے، اندروں ابڑ پیا، اندروں دلوں آ نکلی، انہوں پکاریا، بارش آئی، بدل آیا، بارش برسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی مانگ رہے تھے نہیں دی، تیری ذات کے فیصلے کسی کے مشورے کے محتاج نہیں، لیکن میں تیرا ایک لاڈلا نبی ہوں، بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا، ہم نے مانگا بھی نہیں، کہا موسیٰ انہیں ساڑھے نال رابطہ کر لیا، انہیں کی کیتا ہے، انہیں ساڑھے نال انہیں رابطہ کر لیا، اللہ جی ذرا دسو وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جدوں رابطہ نہیں سی میں ادو نہیں دسیا، ہن تو ساڑھے نال دا ہو گیا، اسی کسے بندے نو گندیاں کر کے راضی نہیں، کسے بندے دی کانڈ اسی لگن دیندے نہیں، اے بندے خود ثم رددناہ اسفل سافلین گاندے چ چھاڑا مار دے نے، اسی راضی نہیں، اسی تا راضیاں خیر دے، انہاں نو ڈپو بنا کے خیر دیاں بارشاں برسا کے انہیں اندر بیٹھیاں ساڑھے ایک لمحے اور سارے گئے گناہ، شیطان نے مٹی چکی سر چ پائی، انہوں نے کہا میری مٹی میری محنت ساری خاکستر ہو گئی، فرمایا ہاں تیرے نہ ایویں ہی ہونا ہے، کوئی سچے دل نہ ساڈے لاوے اسی تیرے نہ ایویں کران گے تے او دے نہ ایویں کران گے جویں موسیٰ دے لشکر چ بیٹھے بندے نہ کیتی ہے، گزشتہ سارے معاف کر دیاں گے، جے بہت ہی سچا ہو جائے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل بھی کر دیاں گے۔ کوئی سانو پوچھن والا ہے؟ کوئی ہے سانو پوچھنا والا؟ ذرا دسیں، اسی کوئی محتاج ہیں کسے دے؟ اسی جو چاہیے کریے۔ قیامت کا دن ہوگا، امام ابن کثیر یہ روایت لے کے آئے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کی تفسیر میں، اس کے طرق صحیح ہیں کہ جس بندے نے ایک مرتبہ بھی کسی کو دین کی دعوت دی ہوگی، اللہ دا نام کسی دے کان چ پہنچایا ہوئے گا، زندگی چ ایک بار بھی او دے گناہ بھی ہون گے، کمیاں بھی ہون گیاں، کوتاہیاں بھی ہون گیاں، اللہ تعالیٰ کائنات دے سامنے انہوں بلا کے کہن گے لوگو اے بندے دی وجہ تو کسی تکر میرا نام پہنچیا سی، کوئی دو چار بندے ہاتھ کھڑا کر دیں گے، ہاں اللہ یہ دی وجہ تو کوئی قال اللہ قال رسول اللہ ساڈے کان چ پئی سی، فرمایا ٹھیک ہے اے دے لکھاں گناہ ہون گے، میں سارے ہی معاف کر دیتے، لا ابالی، کوئی ہے جڑا مینوں پوچھ سکے؟ سچے دل نال انہوں منیں گے تے معافی ملنی ہے، ادوں تم آوازہ ماری جائیے گل نہیں بننی، دل صاف کریے آپ دے خواہشاں تو ارادیاں تو، نماز پیاں تا اگے دکان کھڑی ہوندی ہے، سجدے قبول کی ہون گا، بچے دا امتحان، بچے دی فیس، بچے دی ٹینشن، خاندان دیاں پریشانیاں، حضرات جنگ دا میدان دشمن سر تے کھڑا ہے، صحابہ نماز اداں پڑھ دے نے کہ ٹینشن ہی نہیں، جسم چو تیر ننگے ہے، صحیح واقعہ ہے، انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست کہنے لگا یہ میں بات سمجھا کے بات کو، نماز عشاء کی کتنے بجے؟ میں تانوں گل سمجھاواں کہ یہ کیویں ہوندا ہے
کہنے لگا یہ کداں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب انسان کے دل میں اللہ نے نا دو خانے، خوف کا خانہ، محبت کا خانہ، خوف کا خانہ کھل جائے نا، انسان نفع نقصان سے بے نیاز ہو کے بھاگتا ہے۔ مثلا 2-4 دوست بیٹھے ہوں، پیچھے آگ جل رہی ہو، اچانک اوپر سے کوئی سانپ پھینک دے، یہ اس سانپ کے ڈر سے جب بھاگیں گے تو آگ کی پرواہ نہیں کرنا۔ خوف دا خانہ کھل لیا ہے تے اکھاں دے اگوں اگ غائب ہو، آنکھ غائب، آگ غائب، اس ٹینشن چینوں یاد ہی نہیں کہ میرا پیر کنی دیر بعد حواس کام کر دے تے پتہ لگتا ہے کہ پیر سڑ گیا۔ اسی طرح نواب صدیق صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک عورت تھی، وہ قیامت کے دن کے حوالے سے میرے سامنے یہ شبہ رکھا کرتی تھی کہ تم کہتے ہو جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو ننگے ہوں گے اور کسی کو دیکھیں گے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے میں اسے سمجھاتا تھا لیکن اسے میری بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو اچانک ایک دن ندا بلند ہوئی کہ زلزلہ آ رہا ہے، فلاں جگہ سے زمین ہل رہی ہے، تو لوگ بے پرواہ ہو کے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور وہ عورت بھی بے پرواہ ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلی، اور گلی محلے کی عورتوں نے اس کو بتلایا کہ بی بی جی تم نے سر پہ چادر نہیں لی، وہ پریشانی دے عالم چ سر تے لیڑا لینا بھول گئی تے انہوں ذہن چ نہیں رہا کہ میرا سر ننگا ہے۔ 4-5 دن پہلوں دی گل ہے کہ نماز نو 2 منٹ رہندے ہون میں الارم وجا، پھر اکھ لگ گئی، میں جلدی اٹھیا تے نماز لیٹ ہو گئی، میں وضو کیتا بھج گیا، درس بیان کیتا اوویں درس دے کے حاجی صاحب کہن لگے کہ قاری صاحب اج ادھورے لگدے نے، تے دوسرے حاجی صاحب کہن لگے سر تے ٹوپی نہیں لئی، مینوں پتہ ہی نہیں، میں درس بھی دتا، نماز بھی پڑھی، سارا کچھ کیتا، لیکن اس ٹینشن وچ ذہن چ خیال ہی نہیں کہ سر تے ٹوپی۔ تہاڈی زندگی چ کئی ایسیاں مثالاں ہونگیاں کہ تیزی نہ تسی نکلیں تے بعد پتہ لگدا میں نیانے ستے پہ اندر تاڑا ہے۔ میری شادی تے یہ واقعہ ہویا کہ اسی شادی تے تیزی نہ لیٹ ہو گئے، فون آن لا پے مشائخ دے چھیتی نکلو، وہ جڑیاں دلہن دیاں جنیاں بھی چیزاں ہوندیاں نا اسی اندر رکھ کے تالا لاتا، چابی بھی گواچ گئی۔ اور رات جا کے پتہ لگا نجیب اللہ تارک صاحب نے خود گل سنائی کہ ٹرین دیر بعد آندی ہوندی سی تے ہلکی چلدی رہندی سی، تے اسی 3-4 دوست ایک دوست نو چڑھاؤن گئے تے اسی جوش نال سارے اتنے چڑھ گئے تے ساڈا دوست تھلے رہ گیا پیچھے، انہاں کہا وہ کتھے پتہ لگا بھی اسی چڑھ گئے ہیں چور نالوں پنڈ کالی، تے ساڈا دوست جڑا ہے وہ پیچھے ہی رہ گیا چاہ نال۔ اسی طرح خوف نال نواب صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عورت نو چنی تا یاد آئی، نال آندی ہوئے میں مر گئی، میں تا منڈا بھی اندر ہی چھڈ آئی ہوں، دودھ پیندا منڈا بھی۔ یہ قیامت والے دن آکھیا ہے کہ یفر المرء من اخیہ و امیہ، اے بالکل کسے نو کسے دی پرواہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح اللہ دی محبت اگر دل چ جگہ کر جائے، مقام بنا جائے، پھر انسان جدو نماز نیت دیندا ہے نا، پھر پکھا بند ہو جائے نماز خراب نہیں ہوندی۔ ساڈی کیوں خراب ہوندی ہے؟ اے سی بند ہونے نال ہو جاتی ہے نا خراب، پکھا بند ہوئے نماز خراب ہوگی، اے سی بند نماز خراب، سردیاں دا موسم ہے ہیٹر بند نماز ٹھٹھر دی رات ٹھنڈا پانی، جنگ کا میدان، برف اتر رہی ہے لیکن وضو خراب نہیں ہویا، ایتھے پف نہ خراب ہوئے مسا خراب ہو گیا، نماز خراب ہو گئی۔ جب محبت کا خانہ سچے دل سے کھل جائے نا، سچ مچ ایسے تاریخ نے دیکھا ہے کہ جسم سے تیر پار ہو جاتے ہیں، نماز خراب نہیں ہوتی۔ ایداں دی پڑھیے، ایداں دی پوری توجہ والی، سچ مچ مخلص ہو کے، دکھاوے نمود نمائش تو پاک صاف ہو کے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، دلوں کے اندر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میرے دل چ تقوی دا ٹیر لا دے، اینو پاک کر دے، تیرے تو علاوہ اس پانڈے نو چنگی طرح مانج کوئی نہیں سکتا۔ یہ دعا منگی ہے اللہ دے حبیب، وزکیہا وانت خیر من زکا، والشمسی وضحاہا، قسم سورج دی او دی تپ دی،
والقمری اذا تلاہا قسم چند دی او دے چڑھن دی، واللیلی اذا یغشاہا قسم رات دی او دے چھا جان دی، والنہاری اذا جلاہا قسم دن دی او دیاں روشناں دی، واللیلی اذا یغشا والسمائی وما بناہا قسم آسمان دی اونوں بنان سوارن دی، والارضی وما طہاہا قسم زمین دی اونوں وچھاؤن دی، ونفس وما سواہا قسم نفس دی اونوں ٹھوکر لا کے سدھیاں کرن دی، فالہمہا فجورہا وتقواہا اسی دل چ نیکی بھی رکھیے پلیتی بھی رکھیے۔ اے ساریاں قسماں چک کے میں پروردگار قسم تو بغیر آکھاں تے کائنات من دیے، میں انیاں قسماں چک کے کہنا ہے قد افلح من زکا، جن نے اینو پاک کر لیا وہ پھر کامیاب ہو گئے۔ اے ہا فرسٹ ڈویژن، بورڈ کراس کیتے نے، بورڈ ٹاپ کیتے نے، کوئی اوقات نہیں، اینو صاف کرو، بورڈ بھی ٹاپ، تحصیل بھی ٹاپ، انشاءاللہ ضلع بھی ٹاپ۔ وقد خواب من دساہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ واو کا عطف پچھلی ساری قسموں پہ ہے، مینوں انہاں ساریاں چیزاں دی بار بار قسم ہے، او بندہ رڑ گیا جنہیں اینو پاک نہ کیتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کو پاک کرنے کا کہا گیا ہے، جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جسے میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جسے اللہ کی ذات دیکھتی ہے، وہ ہمارے اندر کا انسان، اندر کے انسان کو صاف کرنا، اندر کے انسان کو پاک کرنا، یہ تقاضا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کے دین متین کا۔ بعض کسی نہ کسی موقع پہ ایک پروفیسر نے یہ آرٹیکل لکھا تھا کہ مجھے میری کلاس کی دو لڑکیاں بتلانے لگی کہ یہ جو فلاں پروفیسر صاحب ہیں نا آپ کو بڑے مہذب نظر آتے ہیں، ہم بھی انہیں بڑا مہذب سمجھتی تھیں، یہ پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں، ظاہری طور پہ یہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایک دن دیکھا ہے کہ یہ گلی کی نکڑ پہ ٹینڈے لے رہے تھے اور ٹینڈوں کا باؤ تاؤ کرتے یہ گالیوں پہ اتر آئے، جب یہ گالیوں پہ اتر آئے تو ان کی اصل ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی، ننگ اتر گیا، مصنوعی میک اپ۔ بعض دفعہ اسی کسی نہ کسی دے سامنے کہندے نہیں تو مینوں تیرا پتہ لگ گیا ہے، کسی نہ کسی دے سامنے اسی کسی موقع دے اوتے ظاہر ہوئیے، اسی اس چیز نو لکونے ہیں تے اللہ تا سانوں ہر حال چ ویندا ہے۔ یا علم السر و اخفا، ایک آیت پڑھو گل مکمل کریے۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن دی ایک آیت سمجھو تے اللہ تعالی 100 نفل دا ثواب دیندا ہے، حج دا ثواب دیندا ہے۔ پڑھو ذرا، یا علم السر و اخفا، وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، جو ابھی پوشیدہ نہیں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ کل اس ٹائم تاڑے میرے دل چ کی ہونا آپ کو پتا ہے، ہن جو دل چ آ رہا وہ پوشیدہ ہے، یہ بھی وہ جانتا ہے۔ جیڑا ہجے پوشیدہ نہیں وہ جانتا ہے۔ احصاہ اللہ و نسو، لوگ بھل جاندے نے، اسی یاد رکھتے ہیں۔ ما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولدا نہیں۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نہ پولو دے قریب ہوندی ہے، انہوں ایک ایک گل یاد ہے، نام اعمال چ لکھی ہوئی ہے۔ توبہ دا عرق اور اکھاں چوں نکلے آنسو، دل دی سچائی، یہ تمام جرائم تے عفو دا قلم پھروا سکتی ہے۔ لہذا موقع ہے، معافی منگو، سچے دل نہ اصلاح کرو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ جتنے دوست و احباب بیٹھے سب کے دل کی نیک تمنائیں مرادیں اللہ پوری کرے، اس مسجد مرکز کو تا قیامت اللہ آباد رکھے۔